بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات عشرۂ محرم کی آج دوسری مجلس ہے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ تمام موالیان حیدر کرار عزاداران شہداء کربلا کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تمام تر ذکر کرنے والے علماء، خطباء، ذاکرین، لوہا خان، مرثیہ خان، ماتمی حضرات اور بالعموم تمام مومنین کی پروردگار عالم حفاظت فرمائے۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ آیت کا حصہ دو مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ آل عمران میں۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص بنا دیتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ یہ اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے، اور اسی کے ضمن میں اور اسی آیت کے عنوان کے تحت ہمارا موضوع گفتگو ہے، یقیناً آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا، خصائص قرآن اور اہل بیت۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ موضوع خصوصیت کے ساتھ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ موضوع بالکل الگ ہے دوسرے موضوعات سے، کہ جیسا کہ آپ اور ہم بچپن سے ہی پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں، فضائل قرآن اور فضائل اہل بیت۔ لیکن اس موضوع کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ فضائل اور خصائص میں بہت فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ فضیلت، جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک فضیلت دو یا اس سے زیادہ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن خصائص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شے جس میں ہے فقط اسی میں ہے، اس کے علاوہ کسی میں ہو ہی نہیں سکتی۔
آپ اس موضوع کی اہمیت کو یقیناً بزرگان اہل علم معرفت رکھنے والے تشریف فرما ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ موضوع کتنا سنجیدہ بھی ہے، اہمیت کا حامل بھی ہے، کیونکہ یہ وہ موضوع ہے، توجہ فرمائیں گے، یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن باقی کتابوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اسی موضوع کے ذریعے سے اہل بیت باقی مخلوقات سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ موضوع آپ نے پہچان لیا کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ خصائص قرآن اور اہل بیت رحمہ السلام، یا دوسرے لفظوں میں علم منطق میں اسے کیا نسبت قرار دیں گے، وہ یہ ہے کہ اہل علم تشریف فرما ہوں گے جو تھوڑا بہت علم منطق سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا کہ بات بچوں تک بھی پہنچ جائے، لیکن ایک اصطلاح کا سہارا لیتے ہوئے پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ فضیلت اور خصلت، کیونکہ خصائص جمع ہے خصلت کی، یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہر فضیلت، توجہ رہے، ہر فضیلت خصلت نہیں ہے، لیکن ہر خصلت بمعنی ہے خاص، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے اردو میں عام طور پر یہ عام استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں خاص استعمال ہوتا ہے۔ تو اس معنی میں یہ ہے کہ ہر فضیلت خصلت نہیں ہے، لیکن ہر خصلت فضیلت ہے، لہذا اس کے نتیجے میں علم منطق میں یہ کہا جائے گا فضیلت اور خصلت کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، یعنی اس اعتبار سے جیسا کہ عرض کر دیا گیا ہے کہ یوں سمجھنے چلیں، آپ کے سادہ سے مثال دے دوں کہ ہر سندھ میں رہنے والا حیدرآبادی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے آگے مثال دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے بچوں تک بھی، کیونکہ منطقی اصطلاح بولی ہے تو بعد میں یہ نہ کہیں بھئی ہمیں تو آپ نے اصطلاح بولی نہیں سمجھ میں آ۔ ہر سندھ میں رہنے والا حیدرآبادی نہیں ہے، لیکن ہر حیدرآبادی، سندھ کی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد دکن کی نہیں، کوئی وہاں پہنچ جائیں، تو ہر حیدرآباد سندھ میں رہنے والا سندھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے سمجھ لیجئے جو امام بارگاہ میں ان ہوا ہے وہ امام بارگاہ میں ہے، لیکن وہ ہر ایک بندہ ہال میں نہیں ہے، کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں جو جنت کا نظارہ کرنے والے ہیں، کچھ لوگ جنت میں بیٹھے ہیں، سلامت رہیے، یہی فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا نظارہ کرنا اور بات ہے اور اس میں آ کر داخل ہو جانا اور بات ہے۔ حیدری یا کچھ لوگ جنت دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ جنت میں جا کر خوش ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ اب واضح ہو گیا نا، مثال بھی واضح ہوگی اور میرا مطلب بھی واضح ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ ہے نسبت خصائص اور فضائل میں۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کے متعلق جیسا کہ ہم نے کل آپ کے سامنے کچھ گفتگو شروع کی تھی، دیکھیے ہماری گفتگو کے اندر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کوشش یہ کریں گے کہ ہر پہلو کو ٹچ کیا جائے اور اسے بیان کیا جائے، کیونکہ یہ مجلس ایک عظیم مجلس تبھی ہوتی ہے جب اس میں تمام ضروریات دین کو بیان کیا جائے، جس جس کی ضرورت ہو اسے بیان کیا جائے۔ باقی عام طور پر یہ ہے کہ تقسیم کر دیے گئے ہیں، ممبر تقسیم ہو چکے ہیں، خطیب تقسیم ہو چکے ہیں، علاقے تقسیم ہو چکے ہیں، یہ وہ والا ہے یہ وہ والا ہے، نہیں بھائی ہم سب علی والے ہیں، یہ یاد ہے، ہم سب کے سب علی والے ہیں، یہی ہمارا تشخص ہے اور اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں، بس ایک ہی پہچان ہے، یا دوسری اگر پہچان ہے تو وہ یہ ہے کہ بہرحال ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی اس وقت دنیا میں تشیع نسبت دوسرے مسلک کے جو بالآخر دوسرا ہے اس کے نسبت کم ہے، تو یہ ایک بہرحال کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومتیں اقتدار تمہارے پاس رہا ہے، 1400 سال سے ہماری تاریخ رنگین ہے، تو یہ تو سب کچھ سامنے ہے، لیکن آپ اس حساب سے حساب نہ کریں کہ تشیع کتنے ہیں اور دوسرے کتنے ہیں،
منبر کا اختیار یہی ہوتی ہے. یعنی یہ تقسیم نہیں ہے بلکہ ایک تقسیم اور ہے، وہ یہ ہے کہ حسینی کتنے ہیں، یزیدی کتنے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. حسینی کتنے ہیں اور یزیدی کتنے ہیں. اب دنیا میں جا کر دیکھیے گا، آج بھی میرے سامنے ممکن ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کہ ایک کلپ آیا کہ جس میں اہل سنت باقاعدہ یا حسین کہہ کے ماتم کر. تو اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین سب کیا ہے. اب یہ جو تقسیم آئی ہے 61 ہجری کے بعد کہ حسینی اور یزیدی، تو اس حسینی اور یزیدی کی تقسیم میں ہمیشہ حسینی اکثریت میں رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا ہوا اس حسینیت کے جو حقیقی وارث ہے، پرچم بدار ہے، ان کے ہاتھ میں جب یہ پرچم عباس پہنچے گا تو پھر یہ پتا چلے گا کہ ان یزیدیوں کا انجام کیا ہوتا ہے. یا علی مولا، زندہ و سلامت رہیے. چلیں اگر آپ کا مزاج یہاں تک آ گیا ہے تو ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ان کو پریشان کیا گیا وہاں سے تو اپنی قوم کو لے کر روانہ ہو گئے. اب جب روانہ ہوئے تو پہنچے دریا کے کنارے. اب پیچھے لشکر فرعون ہے اور آگے دریا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ میں بالکل آپ کے ذہن میں واقعہ محفوظ ہے، صرف ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آگے دریا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے یہ ہوا کہ دریا شگافتہ ہو گیا. اب جب دریا شگافتہ ہوا تو اس کے اندر خشکی، باقاعدہ معصوم سے سوال بھی ہوا تھا کہ وہ کون سا مقام ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ سورج کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو مولا نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو شگافتہ کیا تھا، ورنہ اس کے علاوہ سورج کو نہیں دیکھا. تو خیر بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر، اپنے لوگوں کو لے کر دریا کے اس طرف اتر گئے. اب ہوا کیا اس کے بعد کہ فرعون داخل ہوا. اب جیسے ہی داخل ہوا تو زبان حال میں یہ ہے، ذرا توجہ کریں گے، زبان حال میں یہ ہے کہ پروردگار اب فرعون دریا میں اتر چکا ہے، اب پانی لا کر ڈال دے، اس کو بہا دے. لیکن ایسا پروردگار کیوں نہیں کر رہا؟ کہا تمہاری سوچ محدود ہے، ہم اتنے قادر ہیں کہ ہم انتظار کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم انتظار کر سکتے ہیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے عزیزو، سب سے پہلے یہ محسوس کیجئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا آخری فرد دریا سے پار اتر گیا، اور ادھر سے کیا ہوا، فرعون کا آخری لشکر کا آدمی دریا میں اترا. تو اب آپ نے یہاں پر ملاحظہ فرمانا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آخری فرعون کا سپاہی دریا میں اترا، اس وقت دریائے نیل کی لہریں اس لشکر کو بہا کر لے گئی. اب دنیا یہ کہتی ہے، توجہ کریں، دنیا یہ کہتی ہے اگر آپ کا قائم ہے تو وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ عزیزو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعون جب اترا تھا تو اس کا آخری فرد جب تک نہیں آیا اس وقت تک وہاں پر نیل کی لہروں نے اسے نہیں بہایا. تو بس انتظار یہ ہے کہ تمہارا آخری یزید تک آ جائے، پھر وہ آئے گا جو منتخب خون حسین، انشاءاللہ جو منتخب خون حسین ہوگا. آج بڑے فخر سے بعض لوگوں کو بڑا پہلے سے آپ نے دیکھ رہا ہے، میڈیا آپ کے سامنے ہے، پر زیادہ اس پر بات نہیں کرتا، لیکن یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے یزیدیت کے اندر کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ایک شیعہ عالم آیا، اس کا اتنا بڑا پروٹوکول کیسے ہو گیا، ان کو صبر نہیں آ رہا، اندر کچھ اور ہے. اتنا ناسبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. لیکن منتظر تم بھی رہو، فانتظروا وانا معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انجام کس کا کیا ہونے والا. تو یہ ہے عزیزان محترم اس حوالے سے کہ مجلسیں اپنے الحمدللہ جہاں جہاں کہیں برپا ہو رہی ہیں، پروردگار عالم ان سب کی حفاظت فرمائے. آپ کے سامنے جس طرح سے کل بھی عرض کیا اور ابھی اسی کا تسلسل لینا چاہتا ہوں
کہ سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور علوم قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والی گفتگو آپ کے سامنے لے کر چل رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا معیار کیا ہے؟ ذہنوں میں بات ہے یا نہیں؟ ان باتوں سے مانوس تو رہیں گے نا؟ اچھا، ایک یہ بھی ذہن میں آپ محفوظ کیے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جی قرآن موضوع ہے ماہ رمضان کا اور اہل بیت موضوع ہے محرم و صفر کا۔ تو یہ ہماری ایک سوچ ہے، جبکہ میں نے کل بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، چاہے وہ ماہ رمضان ہو چاہے ماہ محرم ہو۔ اب یہ واضح جب ہو گیا ہے تو اب یہ ہے کہ دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ رہے گا۔ تو اس میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ صورتیں مکی اور مدنی کا ایک معیار یہ ہے، چند کل آپ کے سامنے معیار بیان کیے تھے، اس کو نہیں دہراتا تاکہ آپ کا قیمتی وقت اس پہ نہ لیا جائے۔ ایک معیار یہ ہے کہ مکی وہ صورتیں ہیں جن کے اندر عقائد کو بیان کیا گیا۔ ذرا توجہ کریں گے کہ کیسے پہچانے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو اس کا میلاد کیا ہے، معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقائد پر جہاں پر گفتگو ہوئی ہے اسے کہا جاتا ہے مکی، اور جس کے اندر اخلاقیات اور احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں اسے کہا جاتا ہے مدنی۔ ایک میلاد مفسرین نے یہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے ذرا بیدار ہو کر رہیے گا، آج مجلس مجھے تولانی نہیں پڑی، یہ ذہن میں ہے، جہاں تک آپ ساتھ دیں گے پڑھتا رہوں گا، ورنہ 1 گھنٹے سے پہلے ہی ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ سلامت رہیے، کیونکہ کل کا موضوع اصل میں ایسا تھا کہ وہ کل ہی بیان کرنا تھا، اس وجہ سے معذرت کل کی بھی کر لیتا ہوں کہ میں زیادہ تھوڑا سا ٹائم لے لیا، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ گھنٹے سے زیادہ مجلس نہیں پڑھوں گا، آپ کی خدمت میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ تو بس یہ ہے کہ ایک معیار یہ ہے کہ جو چھوٹی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، عقائد والی یہ بات الگ ہو گئی، جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ مکی ہیں اور جو طولانی صورتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ مدنی صورتیں ہیں۔ لیکن بعض ایسی بھی ہیں جو مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں۔ یہ بعض صورتیں جیسے فاتحۃ الکتاب، یہی سورہ الحمد جسے کہتے ہیں، یہ مکی بھی کہلاتا ہے اور مدنی بھی کہلاتا ہے۔ اس طرح سے یہ ہے کہ بعض صورتوں کے بارے میں دونوں اقوال موجود ہیں۔ تو یہ ہے اس قرآنی سلسلے کے اندر گفتگو۔ اب آگے بڑھیے کہ خود قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن، لفظ قرآن مجید میں تقریباً 70 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ قرآن مجید میں 70 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ پریشان نہیں ہو گئے عزیزان؟ ذرا تھوڑا سا مجھے احساس ہے گرمی ہے، لیکن چلیں تمہیدی گفتگو ہے، اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اتنا ذہن میں رکھیں، میں انشاءاللہ پڑھوں گا کہ علی والا ہی قرآن والا ہے، اور علی والا ہی، باقی طوطے کی طرح رکھ لینا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ بھی آج کیسٹ کا دور ہے یا ریکارڈنگ کا دور ہے، آپ موبائل میں لگا لیجئے یا کسی کی زبان پر چلا دیجئے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن، چلے تھوڑا سا اور بات کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک مقام سے گزر رہے تھے میرے مولا، اور ساتھ، سلامت رہیے، ساتھ میرے مولا کا چاہنے والا جندب موجود، اور کہا کہ ایک جگہ سے کسی قاری کی آواز آ رہی ہے، بہت بہترین لحن میں، بہت اچھی آواز میں قاری قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور جب ایک دفعہ محظوظ ہوئے، ظاہر اچھی آواز کا ایک اثر ہوتا ہے، تو رک گئے۔ میرے مولا نے فرمایا، توجہ کریں، مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں، اے جندب، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اس قرآن کا، اس کو قرآن کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تمہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تو تھا کہ جب مولا نے کہہ دیا تو یقیناً بات تو حق ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم آگے گئے اور کچھ دیر کے بعد میں نے آ کر
اسی قاری سے پوچھا کہ اے قاری قرآن، تو تو بہت اچھے لحن میں تلاوت کرنے والا ہے، اچھا یہ بتا علی کو پہچانتا ہے؟ اللہ علی کو پہچانتا ہے؟ کہا کہ وہ کون ہے؟ اتنا کہنا تھا، کہا میرے مولا نے سچ کہا ہے کہ جو علی کو نہیں پہچانتا اسے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے کہ بعض ایسے قاری ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ سلامت رہیے حیدریہ، سلامت رہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اچھا چلے، میں بات تو بعد میں کرنے والا تھا، آپ کبھی کبھی مزاج بنانے لگے ہیں میرا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، پھر ذرا دیکھتا ہوں آپ اس میں پھر آپ کا بھی امتحان ہے، میرا بھی امتحان ہے۔ اور حدیث بہت مشہور و معروف ہے کہ جو آپ ماشاءاللہ اکثر سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں ایک جگہ پر چلے نام لے لیتا ہوں، ایبٹ آباد کا مرکزی امام بارگاہ، وہاں عشرہ پڑھ رہا تھا تو وہاں پر یہ حدیث سامنے ہی لکھی ہوئی تھی، وہاں سامنے پہلے سے موجود تھی اور حوالے کے ساتھ لکھی ہوئی تھی۔ میں نے حوالہ یہاں بھی دینا ہے، بڑا حوالہ موجود ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ حدیث میں نے نہیں لکھی، یہ میرے سے پہلے آپ ہی لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، صرف آپ نظر اٹھائیں۔ میں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو چلیں یہاں اگر سامنے نہیں ہے نوجوان آپ سب انشاءاللہ بیٹھے، جس ترتیب سے میں پڑھوں گا آپ قرآن یہ حدیث دیکھیے گا کیا اسی طرح سے ہے یا تبدیل ہے۔ اگر تبدیل ہو تو میں ذمہ دار ہوں، اور اس کی اہمیت کو پہچانیے گا۔ میں اس وجہ سے ذرا اس بات کو واضح اور روشن کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس موضوع سے اور مانوس ہو جائیں کہ قرآن کتنا اہم موضوع ہے اور آپ سب علی والے ہیں۔ آپ اس چیز کا اندازہ کر لیجئے گا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے کہہ دیا نا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسی طرح سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ حدیث مشہور و معروف بھی ہے، تو میں کوئی نئی چیز نہیں پڑھنے لگا۔ وہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ صحیح ہے؟ یہ سنا ہوا ہے نا؟ سلامت رہیے، آپ تو ہمارے پرانے سامنے ہیں، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ سنی ہوئی ہے، واضح اور روشن ہے۔ یہ کتاب ہماری نہیں، ہمارے ہاں تو بہت زیادہ روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو حوالہ دینا ہے مجھے وہ حوالہ بہت اہم ہے۔ مستدرک علی صحیحین، حاکم نشابوری نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اب اس کے اندر بہت عظیم بات ہے، حدیث وہ ہے کہ جو آپ ابھی تو سوچ رہے ہوتے ہیں وہی حدیث ہے نا جو آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی خطیب آتا ہے نہ کوئی نئی آیت لے کر آتا ہے نہ کوئی نئی روایت لے کر آتا ہے۔ خطیب کا ایک تو تشخص بنتا ہے یا ان کا علمی معیار بنتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا بیان ہوتا ہے اور ایک اس کا علم کا معیار ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث یا روایت سے استخراج کیسے کرتا ہے۔ یہ معیار ہے نا، ورنہ کوئی نیا قرآن تو نہیں لانا ہے، نہیں کوئی حدیث نہیں لانی ہے۔ حدیث وہی ہے کہ جو ہمارے بچے کو یاد ہے، کیا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، اسی پر آپ توجہ کیجئے گا اور یقین جانیں یہ جملہ ایسا ہے اب اس کے بعد جب بھی آپ کے ذہن میں آئے گا آپ کو ایک دفعہ ولایہ علی کا خاص اثر محسوس ہوگا۔ یہ حدیث تو پہلے بھی ہم سنتے رہتے تھے نا، لیکن یہ خاص آج اس چیز کا اثر آپ محسوس کریں گے، وہ یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اب ذرا اس کا دیکھنے کے ساتھ تعلق ہے، گھبرانا نہیں ہے، نتیجہ بہت خوبصورت ہے، ذرا دیکھیے گا میری طرف۔ وہ یہ ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ لکھیں علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے اگر میں اس ترتیب کو پلٹ دوں تو کوئی معنی بدل جائے گا؟
توجہ کریں گے معنی مثلا القرآن مع علی و علی مع القرآن، کوئی فرق ہے؟ یا اور سادہ مثال دے دوں تاکہ بچوں کے لیے بھی واضح ہو جائے، وہ یہ ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں مائک کے ساتھ ہوں، کیا مطلب؟ مائک میرے ساتھ ہے، تو یہ دونوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں نا، تو یہ بالکل بات واضح سی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے مولا نے جب یہ کہہ دیا کہ علی مع القرآن، دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ کرنے، پریشان نہیں ہونا، گرمی کا احساس نہیں ہونے دینا، یقین جانیں۔ یہ ہے کہ پہلا جب جملہ کہہ دیا، میں کہہ دیتا ہوں کہ مائک کے ساتھ ہوں، اب دوسرا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم سمجھ گئے، جب آپ مائک کے ساتھ ہیں تو مائک آپ کے ساتھ ہے، اب دوسرا کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے، باریکی ذرا نوٹ کیجئے گا تب لطف آئے گا آپ کو۔ اب ایک یہ ہے کہ دو جملے کیوں کہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو دو جملے کہنے کی ظاہری طور پر مولا معاف کرنا ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ ترتیب یہ بھی ہو سکتی تھی کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن کا اس کا معنی بدل جاتا ہے، کہ کہوں کہ مائک میرے ساتھ ہے میں مائک کے ساتھ ہوں، یا یہ کہوں کہ میں مائک کے ساتھ ہوں مائک میرے ساتھ ہے، تو کوئی معنی بدل رہا ہے۔ واضح ہے نا، میں تکرار کر رہا ہوں نا اتنا زیادہ اس وجہ سے تاکہ جو نتیجہ ہے وہ میں پہنچا سکوں۔ وہ یہ ہے کہ بھائی کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ جس انداز میں بھی کہیں، پہلے قرآن کہیں یا علی کہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور پہلے جملے کے بعد دوسرے جملے کی ظاہری طور پر ضرورت پیش نہیں آ رہی۔ لیکن توجہ رہے، لیکن یہ زبان کون سی زبان ہے؟ یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ مولا نے 2 مرتبہ تکرار کیوں کیا؟ توجہ رہے، اس کا 2 مرتبہ تکرار کیوں ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرے آپ توجہ کر لیں گے، دوسری کیا وجہ ہے کہ پہلے علی کو ذکر کیا؟ توجہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، یہ بھی جملہ صحیح تھا، مطلب وہی پہنچ رہا تھا، لیکن اللہ نے وحی کے مطابق یا وحی سے دھلی ہوئی زبان سے میرے مولا نے جب یہ جملہ کہا ہے تو اس کا خاص مطلب ہے۔ توجہ کر لیں گے، ذرا آج اس مجلس کے اندر ہی اس کی اہمیت تو پہچانیں، واضح ہو جائے کہ میں نے یہ نام یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر کیوں رکھی ہوئی ہیں، اور علی والا اگر قرآن سے مانوس نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ بھی علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن اس پر توجہ فرمائیے گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے محسوس کیا، ذرا میری طرف دیکھیں گے، اللہ اللہ، میں ایک چہرہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کل مجھے تھوڑا سا کسی عزیز نے تذکر بھی دیا کہ بعض لوگ نہیں بول رہے ہوتے، وہ آپ کی بات توجہ سے سن رہے ہوتے، لیکن توجہ کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بولنا بھی سیکھیے یار۔ علی کا ذکر ہے، مولا کا ذکر ہے، ہم تو علی والے ہیں، ہم تو اسی طرح سے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مومن علی کے ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ اس دیکھیں عبادت میں تو آپ ہیں، آپ بولیں یا نہ بولیں، آپ سن رہے ہیں، مولا کا ذکر سن لیں، گھر سے چل کر آئے ہیں، یقیناً عبادت ہے، لیکن عبادت چلیں نماز کے ساتھ شبیہ ہے۔ نماز ایک دفعہ یہ ہے آپ سادہ کپڑوں سے پڑھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ دھلے ہوئے کپڑوں سے پڑھتے ہیں، نئے کپڑوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس پہ اوپر خوشبو لگا کر پڑھتے ہیں۔ کیا سب نمازیں برابر ہیں؟ نہیں برابر ہیں۔ تو اسی طرح سے مولا کی مجلس میں آ کر سب مجلسیں برابر نہیں ہوتی، آپ جتنا اس ذکر کو توجہ سے سنتے ہیں، جتنا اس ذکر میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، اس ذکر کی معراج آپ اور ہمارے لیے ہوتی جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ شامل حال رہیے گا، توجہ چاہتا ہوں، اور آج دوسری مجلس میں پھر ایک خوبصورت نتیجہ دینے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ علی مع القرآن۔ دیکھیں بزرگان،
میمنہ اور میسرہ میرا بزرگوں کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رہے. یہ ہماری مجلسوں کی زینت ہے بزرگ، کیونکہ ان کی انگلیاں پکڑ کر تو ہم مجلسوں تک پہنچتے تھے، اور ان کا سایہ یقیناً اور ان کی محنتیں ہیں، خلوص ہے. لہٰذا بزرگوں سے میں دعائیں، ان کو سمجھ لیجئے ہم اپنا درس سنا رہے ہیں، بزرگوں سے صرف دعائیں لینا چاہتا ہوں. لیکن نوجوان نظر آپ توجہ فرمائیں گے کہ جو اس چیز کی اہمیت کو پہچان سکے وہ یہ ہے کہ علی مال قرآن والقرآن ما علی. اب ذرا دوبارہ پھر ملاحظہ کیجئے گا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس چیز کو محسوس کیجئے گا. علی مال قرآن والقرآن ما علی. اب توجہ یہ ہے، توجہ وہ یہ ہے کہ اول میں علی، اللہ 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 اللہ، بزرگوں تشریف فرما ہے، اول میں علی، آخر میں علی، درمیان میں ہے قرآن. اللہ اللہ، کہاں تک میری بات جا رہی ہے؟ باہر بیٹھے ہوئے حال تک مولا سلامت رکھے. ہر زبان پر علی کا ذکر آ جانا چاہیے. وہ یہ ہے، دیکھیں میں نے اپنی طرف سے نہیں، اچھا کہیں تو میں رک جاتا ہوں، آپ ٹائپ کیجئے، ابھی موبائل نکالیے، نیٹ کی دنیا ہے نکالیے. اگر یہ ترتیب نہیں ہے تو بھلے آپ مجھے ابھی ممبر سے اتار دیں، اور اگر یہ ترتیب ہے تو یہ ترتیب رسول کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ وحی کے مطابق دی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اول میں علی، آخر میں علی، اور درمیان میں قرآن. اللہ 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 اللہ، ذرا پہچانیے تو صحیح. اب دیکھیے چلیں دوسرے لفظ، ایک ہوتا ہے محیط، اردو کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محیط، ایک ہوتا ہے محاط. محیط کیا ہے؟ یہ امام بارگاہ ہے، یہ حال، اس کی دیواریں، یہ محیط ہیں، اور ہم سب اس کے اندر ہیں. ہم محاط ہیں، ہمیں احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. تو اب آپ ذرا توجہ کر لیں کہ میری طرف توجہ رہے کہ میں اپنا جسے کہتے ہیں کہ بہت خاص مطلب آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ امام بارگاہ کی واضح ہوگی نا بات. یہ کیا ہے؟ محیط ہے، ہم سب اس کے اندر موجود ہیں. محاط ہے، یہ امام بارگاہ ہمارا محافظ ہے، ہم محفوظ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، یہ محافظ ہے، ہم محفوظ ہیں. اب یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے علی مال قرآن والقرآن ما علی، توجہ نہیں فرما رہے آپ. اس پر پھر توجہ کریں گے کہ اول میں علی کو رکھا، آخر میں علی کو رکھا. تو یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ قرآن کا ایک دعویٰ ہے. دیکھیں قرآن کا ایک دعویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ ولا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اب قرآن ہے محاط اور علی ہے محیط، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن، توجہ کر لیں گے، بلا تشبیہ سمجھانے لگا، ذرا توجہ کر لیں گے. اب یہ ہے کہ قرآن کا محیط ہے علی، محاط ہے قرآن. یا لفظوں کو پلٹ کر کہہ دوں، علی میں ہے قرآن، اور قرآن میں ہر خوش کو تر کا ذکر موجود ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے. اب سمجھ میں آیا میرے مولا نے منبر سلونی پر مسجد کوفہ میں بیٹھ کر کیوں فرمایا تھا سلونی قبل ان تفقدونی. تم مجھ سے پوچھو جو چاہو پوچھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ محیط علی ہے، محاط قرآن ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ علی میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور طریقے سے بھی بیان کروں گا اور واضح ہو جائے گا. یہ بات آگی واضح ہوگی. دوسری منظر پہ لے کے جاؤں اسی حدیث کی روشنی میں. دیکھیں حدیث وہی ہے جو ہم اور آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اچھا پھر میں عرض کر دوں کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ میں نے الفاظ لہجہ اپنا اپنا آیا ہے، یہ میرے جملے بھی نہیں ہیں. میں اپنے آپ کو بڑا یہاں بنا کے بیٹھوں، سنیں گے یہ جملے یہ کس کی سوچ اور فکر ہے. فقاہت کی منزل پر عظیم الشان پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے جاتے ہیں. آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی مدد اللہ العالی
یہ مطلب علمی انہوں نے اپنے آپ حیران شاید اتنے نہیں ہوئے جتنے ہم امامے والے سب بیٹھ کر وہاں حیران ہو گئے تھے کہ ایک فقیہ کی نظر کہاں تک جا رہی ہے. یہی حدیث ہم بھی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک فقیہ نے جب اس بات کو کھولا کہ اول میں بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے، درمیان میں قرآن کو رکھا گیا ہے، تو اس کا استنباط کیا ہے؟ جب استنباط پر آئے تو نتیجہ واضح اور روشن ہوا. دوسرا مقام یہ ہے، کہا جاتا ہے، ایک ہمارے اوپر الزام بھی ہے، آپ جانتے ہیں میڈیا کے اوپر بہت زیادہ، کہ نعوذ باللہ یہ شیعہ جو ہیں یہ قرآن کے تحریف کے قائل ہیں. یعنی نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں قرآن تحریف ہوا ہے. تو عزیزو، ہمارا جواب بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے، توجہ کریں گے، ایک جواب یہ ہے کہ ہم کبھی قائل ہو ہی نہیں سکتے، ہم کبھی بھی اس بات کے قائل ہو ہی نہیں سکتے کہ قرآن میں ذرہ برابر بھی کسی شے کی تحریف ہوئی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے مولا کا وہ فرمان موجود ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. اول میں علی کو رکھا، آخر میں علی کو رکھا ہے، درمیان میں قرآن ہے. تو اب یہ تحریف تو ہو ہی نہیں، یہ قرآن تحریف ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کے اوپر ایک اور دلیل خود قرآن ہی سے ہم لے لیتے ہیں. قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، نحن نزلنا ذکر فإنا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ 1400 سال ہو گئے اس قرآن میں تحریف نہ ہو سکی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کسی کے ذریعے سے کی جا رہی ہے، کسی کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے. لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حفاظت علی علیہ السلام، تو وہ تو 40 ہجری 21 رمضان میں ضربت سے شہید ہو چکے ہیں، تو اب تو وہ جا چکے ہیں. تو پھر پہچانو عزیز ہو، پھر ذرا غور کر لو، یہ تمہارے خیال میں علی جا چکے ہیں، در حقیقت یہ قرآن کا یہ دعویٰ اور دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے. اگر قرآن 40 ہجری تک ہی محفوظ رہتا تو ہم یہ سمجھ لیتے کہ جب تک علی تھے قرآن محفوظ تھا، لیکن نعوذ باللہ ان کے جانے کے بعد قرآن میں تحریف ہو گئی. لیکن آج بھی یہ قرآن منحرف نہ ہوا، اس کے اندر تحریف نہ ہوئی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزو کہ مطلب یہ ہے کہ آج بھی کوئی علی موجود ہے. اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آج بھی علی موجود ہے جو اپنی تلوار کو سائیکل کر رہا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. آج تک یہ قرآن محفوظ ہے اور انشاءاللہ تا روز قیامت محفوظ رہے گا. تو اب آپ نے محسوس کر لیا اسی حدیث کے ذریعے سے کتنے مطلب حل ہو گئے. دیکھنے میں سادہ سی حدیث تھی جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر شیعہ کا ذکر قرآن میں ہے اور قرآن علی میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن شیعہ کبھی بھی اس چیز کے جب بھی آپ اگر کوئی الزام لگائے نا کہ ہمارے پاس تو بھائی محکم دلیل ہے کہ ہمارے اس قرآن کے اوپر پہرا لگا ہوا ہے، قرآن میں تحریف ہو ہی نہیں سکتی. کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی علی کا وجود ہمیشہ ہے. اگر یہاں تک آ گئے تو ایک اور سہارا لے لیتا ہوں، بس گفتگو کو یہاں پر میں سمیٹ دوں گا. وہ یہ ہے کہ حدیث جو آپ یہاں مسلسل کل بھی پڑھی ہے آج بھی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، توجہ فرمانے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. یہ واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے.
اور مختلف یہ روایات کئی اعتبار سے ہے جسے کہتے ہیں حد تواتر تک. اور یہ ہے کہ مفتی ہمدرد یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا عرصہ ان کے مدرسے میں پڑھتا رہوں لیکن یہ حدیث ہمیں بتائی ہی نہیں گئی. یہی تو فرق ہے, توجہ پھر کرنے میں, یہی فرق ہے یہ مجلس حسین کا اور تمہارے مدرسوں کا. اللہ اللہ, مجلس حسین تمہارے مدرسوں سے کہیں زیادہ ہے. اس کی ایک وجہ, ایک جھلک آپ نے یہ دیکھ لی کہ وہ بیچارہ خود یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے سنا ہوگا ان کے کلپ میں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حدیث بتائی ہی نہیں کی, جبکہ یہ حدیث ایک جگہ نہیں ہے, کئی ایک کتابوں کے اور سیاست کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے لیکن چھپائی گئی, نہیں بتاتے ہیں. دوسری بات فرق بتانا چاہ رہا ہوں ان مجلسوں کا اور عام ماحول کا, وہ بھی آپ کا سنا ہوا جملہ ہے. صرف قریب آ کر بات یہ کرنا چاہتا ہوں, کسی بڑے شخصیت نے یہ کہا ہے نا کہ اب جا کر ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ علی کو مولا کہنا چاہیے. واضح ہے نا, اب جا کر انہوں نے سفید ریش کے ساتھ, بڑی ہمدردی کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ یہ کہا ہے نا کہ بھی اب جا کر ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ہمیں علی کو مولا کہنا چاہیے. ہم یہی تو فرق بتانا چاہتے ہیں, چاہے تم مدرسے کے مفتی اعظم بھی بن جاؤ, تمہیں جا کر بعد میں پتا چلتا ہے کہ علی کو مولا کہنا چاہیے. اس مجلس کا تصدق یہ ہے کہ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں, ابھی بچہ گود میں ہوتا ہے علی مولا سکھا دیتی ہے. یہی فرق ہے ان مجلسوں کا. یہ ان مجلسوں کا آپ سمجھ میں آیا, ان مجلسوں کی اہمیت اتنی کیوں زیادہ ہے, کیوں کہتے ہیں کہ ان مجلسوں میں آنا چاہیے اور ان مجلسوں کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوتی. دیکھیے یہ بھی ایک بہت فرق ہے. آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں, کسی اسکول میں چلے جائیں, کسی بھی مقام پر چلے جاتے, ان سب کا ایک ہی درجے پر ہونا ضروری ہے. ہم بھی بہرحال الحمدللہ قوم کی سرزمین پر درس پڑھاتے ہیں, لیکن اس میں ہماری بھی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ نہیں, پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے, کہاں پڑھا ہے, کتنا پڑھا ہے, یہ ساری شرائط لیتے ہیں. پھر جب ان کا ایک لیول آ جاتا ہے تو پھر ہم ان کو ایک کلاس میں رکھتے ہیں. لیکن اللہ رے, یہ مجلس حسین ایسی اوپن اور انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے کہ جس میں انگوٹھا چھاپ سے لے کر اپنی دنیاوی تعلیم کی آخری ڈگریاں حاصل کرنے والا جب آتا ہے لیکن خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے, خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہی تو ہے, اس عزاداری کی اہمیت کو کم بھی نہیں ہونے دینا چاہیے. کبھی یہ ہمارا درد ہے, کبھی اس چیز کو بیان کریں گے کہ اسی کے اوپر غیر تو غیر اپنے بہت بولنے لگے ہیں. جن مجلسوں کا کیا فائدہ, اس کے اندر اگر یہ بیان نہیں کیا تو کیا فائدہ. اس میں بیان صرف اور صرف علی ہو سکتا ہے. اللہ جو اس مزاج کو سمجھتے ہیں نا, صرف علی ہی, کیونکہ میں نے کل بھی پڑھا تھا نا, میرے مولا, یہ میرا جملہ نہیں ہے. کل کیا پڑھا تھا یاد ہے, زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت و علی کے ذکر کے ساتھ. تو بھائی علی کا ذکر ختم ہو تو کسی اور کا ذکر کرے. اللہ اور یہی بات ہے, جب علی سمجھ میں آتا ہے تو انسان کے اندر جذبہ ایمانی تازہ ہو جاتا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے کہ جی فضائل بہت سن لیے, اب کوئی عمل کی بات کرو. ہے نا, یہ بھی جراثیم چل رہے ہیں ہمارے درمیان. کیا کہیں, میں اس چیز کا انکاری نہیں ہوں, یہ دونوں چیزیں مل کر ہی انسان کو کامیابی تک لے جاتی ہے. لیکن علی کو چھوڑ کر اس عمل کا کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو جو تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. سب سے پہلے علی کی معرفت حاصل کرو. اور یہ معرفت بڑے گھمنڈ میں آ جاتے, بعض خطیب, بعض ذاکرے, اور اسی طرح سے یہ بات خواتین میں بھی اب شرائط کرنے لگی ہے, وہ بھی اسی پر گفتگو کرنے لگی کہ عمل کی بات کریں. علی کے فضائل تو وہی ہیں جو بچپن سے, ابھی آپ نے علی کو سمجھا ہی کتنا ہے. ذرا توجہ کریں کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے ناراض ہو رہے ہیں, جو ناراض نہیں ہو رہے وہ تو ذرا بولے.
بعض ہو سکتے ناراض ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے علی کو کتنا سمجھا ہے، کیا سمجھا ہے، پہلے وہاں ان کی عظمت سمجھ لیں، پھر بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ عمل کیا ہوتا ہے۔ ان کی تجلی سیرت کا نام عمل کہلاتا ہے۔ دیکھیے عام طور پر بھی یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ عام بندہ آپ کو کہتا ہے بھئی یہ کام کرو، آپ اس بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی تھوڑی سی بڑی شخصیت ہے، جیسے جیسے آپ ان کی شخصیت کی معرفت میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کے اندر عمل کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو یہ ہے کہ معرفت اہل بیت ایسا ہے کہ جو جذبہ عمل کو دعوت دیتا ہے۔ تو جب تک آپ معرفت کا بیج نہیں بوئیں گے، عمل کا پھل آپ کو نہیں ملے گا۔ میں اس کے اوپر بہت ساری ادلہ رکھتا ہوں، اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف علی کی بات کریں، صرف علی کی بات کریں۔ جب یہ بات مکمل ہوگی تب لطف آئے گا۔ تو بس عزیزان محترم انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو وہ والی جھلک بھی دکھائیں گے کہ علی کی زبان جس کی شان سنتے ہیں اس کا فرمان بھی سنتے ہیں، لیکن پہلے شان سے فرمان تک پہنچنا ہے، فرمان سے شان تک نہیں جانا ہے۔ جب پتہ چلے گا کہ علی کی ذات ایسی ہے، پھر جب وہ عمل کی بات کہیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اوپر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ہے بات عزیزان محترم، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ابھی بات یہاں تک آ گئی، اب یہ ہے کہ یہ بات واضح ہوگی نا عزیزان کہ قرآن، اب کل میں اگر پھر دوبارہ قرآن پر گفتگو کروں تو پریشان تو نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ نہیں، یہ بات ذہن میں ہے کہ علی والا ہی قرآن والا ہے اور قرآن والا ہی علی والا ہے، اور یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ تو اب میں یہی حدیث سے بات چلی تھی نا، میں بات اس کو مکمل بھی کر دوں اور بس مسائل پر آ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انی تارکن فیکم ثقلین، یہ بات یہی تھی نا۔ اب یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی وہ حدیث ہے جو تمام مکاتب فکر نے عرض کیا ہے کہ سیاستہ کے اندر موجود ہے، مختلف انداز میں موجود ہے، مختلف الفاظ میں موجود ہے، لیکن سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو تاکید لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد الی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کہا ہے انی تارکن، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی کتاب اس وقت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرمائیں، اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمام مسلمانوں کا اتفاق اسی بات پر ہے کہ اللہ کی کتاب ہے کہ ہے، یقیناً ہے۔ جب اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کا حبیب تو یہ کہہ کے گیا کہ وہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب تو ہے تو اہل بیت کا فرد، اللہ اکبر اللہ اکبر، اہل بیت کا فرد دلیل مانگتے نا لوگ، بھی دلیل آپ دیں جی، کوئی شخصیت آپ کی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے جس کو تواتر کی اہمیت حاصل ہے؟ جب تواتر تک کوئی حدیث پہنچتی ہے تو پھر بات یہ نہیں کہی جاتی اس کا راوی کیسا ہے، اس کو بیان کرنے والا کیسا ہے، نہیں، تواتر کا مطلب یہ ہے کہ سب مانتے ہیں۔ جب سب مانتے ہیں تو جب یہ ہے کہ قرآن ہے اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے تو اب ڈھونڈنا ہوگا کہ آیا کوئی اہل بیت کا فرد آج بھی موجود ہے یا نہیں۔ تو اے مسلمانوں، اگر تمہیں نہ ملے تو شیعوں کی مجلس میں آ جاؤ، ہم تمہیں بتا دیں گے تاکہ تمہارا ایمان بچ سکے۔ اللہ آپ کے ایمان کی گارنٹی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر رسول کی نعوذ باللہ ایک حدیث جھوٹی ہو جائے تو نعوذ باللہ پیغمبر کے اوپر کذب آ جائے گا، اور نعوذ باللہ اگر پیغمبر کذب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام، دین، قرآن سب کا سب مٹ جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ حدیث کو اگر بچانا ہے، توجہ کریں گے، اگر بچانا ہے
پھر ماننا پڑے گا آج بھی کوئی اہل بیت کا ایک فرد موجود ہے. اللہ اکبر. آج بھی کوئی اہل بیت کا فرد موجود ہے, تبھی تو یہ دونوں ہیں. اور اگر قرآن ختم ہو گیا ہوتا تو پھر شاید کہہ سکتے, لیکن قرآن ہو کہ ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت کا کوئی فرد نہ ہو. وہ آج بھی موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی مجلس کو متصل وقت امام کے ساتھ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مجلسوں کا حقیقی وارث وہی ہے جو پردہ غیبت میں روتا بھی ہے, گریا بھی کرتا ہے, اور رو رو کر یہ کہتا ہے مجھے کب اذن جہاد ملے گا, اذن ظہور ملے گا. میں جا کر ان لوگوں سے پوچھوں گا میری ماں کا قصور کیا تھا, میرے جد حسین کا قصور کیا تھا. دعا مانگا کرے جلدی ظہور ہو جائے, وہ دھوپ میں بیٹھی ماں سائے میں آ جائے. وہ رباب جس کی آغوش خالی ہے نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے, رباب خالی جھولا جھولانے لگتی ہے کبھی کبھی. آزادارو, کل ہم نے ذکر کیا میرے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا, لیکن آپ جانتے ہیں وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ جب لوگ دن میں بھی سفر کرتے ہو رات میں بھی سفر کرتے ہو. رات کو لوگ آرام کیا کرتے تھے, دن کو سفر کیا کرتے تھے. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے میرے مولا حسین کے بارے میں, خرج الحسین من المدینہ فی جوف اللیل, آدھی رات کو فاطمہ کے لال نے مدینہ چھوڑا ہے. فاطمہ تو زہرا کی بچیاں مدینہ چھوڑ رہی ہے. آزادار اس کے بعد 3 شعبان کو میرا مولا مکہ آ گیا. مکہ آنے کے بعد بہرحال آپ انہی تاریخوں سے واقف ہیں. اس کے بعد میرا مولا حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے میرا مولا چلا ہے کربلا کی طرف. بس عزادارو مختصر کرتے بس اتنا سا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں. وہی جو آپ نے سنا ہے نا, وہ جو مسافر 28 رجب کو مدینہ سے چلا تھا نا, عزادارو ان راتوں کو ذرا سوچیے سمجھیے گا اور کوشش کریں کہ بی بی کو ضرور پرسادے شامل رہے. وہ جو مسافر 28 رجب کو مدینہ سے چلا تھا نا, وہ آج 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا ہے. وہ کربلا میں آ گیا, لیکن عزاداروں کس طرح سے لایا گیا, میرے مولا کو گھیر کے کربلا میں لے آئے. اس انداز سے عزاداروں, میں نے چند دن پہلے یہ روایت برادران کے ساتھ کلاس سے ان کو بتانا تھا. یہ روایت نے مجھے بہت تڑپایا ہے, یقین جانے پہلی دفعہ نظر سے گزری, بہت تڑپا ہوں. میرا مولا رات کو اپنے قافلے کو لے کر روانہ ہوا کہ شاید مجھے کہیں جانے کی اجازت مل جائے. جب میں نے یہ جملے پڑھے نا, صبح سحر سے پہلے میرا مولا اپنے ذوالجناح سے اترا. میں کہوں گا مولا آپ تو مرد ہیں, ارے بیویوں کو لے کر جنگلوں کا سفر کس طرح سے مارے. میرا مولا حسین سفر کر رہے ہیں. صبح کی اذان کا وقت ہوا, میرے مولا نے قافلے کو روکا, نماز ادا کی. بس میں نے اور مختصر کر دیا. ہاں آزادارو, ادھر سے لشکر ہر آ گیا اور اس کی حالت آپ سنتے رہتے ہیں. اس کی حالت یہ ہے کہ یہ پیاسے تھے, ذرا سن لیں گے, یہ پیاسے تھے, ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا. ایک خود لشکر ہر کا سپاہی یہ کہتا ہے سب سے آخر میں میں پہنچا. جب سب سے آخر میں میں پہنچا نا,
تو میری حالت یہ تھی کہ میں نڈھال ہو چکا تھا شدت پیاس سے. میں نے بہت مختصر کر دیا. جب میں نڈھال تھا, بے ہوش ہوا, میں نے جب آنکھ کھولی کیا دیکھا, میرا سر زانو حسین پر تھا. حسین مجھے پانی پلا رہے تھے. آپ نے محسوس کیا ارے میرا مولا راستہ روکنے والوں کو بھی پانی پلا رہا ہے. بس اور مختصر کر دیا. ہاں زیادہ اس کے بعد جب میرے مولا چلنے لگے ہیں تو حر نے ایک مرتبہ راستہ روکا. آپ نے سنا ہے نا, کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا, اور جو جملہ یہ تھا کہ جیسے ہی حر نے راستہ روکا ہے میرے مولا کا, میرے مولا نے کہا سکلت امک, اے حر تیری ماں تیرے ماتم پر بیٹھے, تیری اتنی جرأت ہوگی تو نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. عزادارو یہ عربی قانون کے مطابق یہ اتنا سخت عمل ہوتا تھا جیسے آج کے دور میں کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا جائے, یعنی اتنی بڑی گستاخی اس دور میں سمجھی جاتی تھی. جیسے ہی راستہ روکا میرے مولا نے اسے فوراً فرمایا سکلت امک, اے ہو تیری ماں تیرے ماتم پر بیٹھے. لیکن آپ جانیں گے, آپ نے یہ سنا اور سخت جملہ لگ رہا ہے نا, یہ میرے مولا نے, توجہ کریں گے, یہ میرے مولا نے حر کو ڈانٹا نہیں ہے بلکہ جنت کا راستہ دکھایا ہے. جنت کا راستہ دکھایا ہے. کیوں؟ یہ بات واضح اس وقت ہوئی جب میرے مولا نے یہ کہا. حر نے گردن جھکا کر کہا اے مولا اگر پورے عرب میں کوئی اور نام لیتا میں پلٹ کر اسی طرح سے جواب دیتا, لیکن آپ کی ماں پر درود و سلام کے علاوہ کچھ نہیں. میرے مولا نے اپنی اماں کا احترام اسے یاد دلایا, جس کا نتیجہ یہ تھا جو بی بی کا احترام کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو اور مختصر کیا ورنہ 2 محرم کے بہت سارے مصائب ہیں. بس میرے مولا چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر چلتے میرے مولا کا رہوار رکا. یہ جگہ آپ جانتے ہیں, بس اتنا سا سن لیجئے, یہ جگہ آپ جانتے ہیں نا, سنا ہوا ہے نا, 2 محرم کو میرے مولا کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں. یہ 2 محرم ہے کربلا میں دیکھتا ہوں کہاں تک آپ سمجھ پاتے ہیں. کربلا میں 2 مرتبہ میرے مولا حسین کا رہوار رکا ہے. ایک یہی 2 محرم کو رکا ہے اور ایک 10 محرم کو رکا ہے. جب میرے مولا ذوالجناح پر سوار ہو کر مقتل کی طرف جانا چاہتے تھے, جب ایڑی لگائی ذوالجناح نہیں چلا, بی بی نے قدموں کو تھامے کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. یہ 2 مقامات ہیں. بس عزادارو اس کے بعد میرے مولا نے کہا اس کی جگہ کا نام بتایا جائے. وہی جو مشہور و معروف آپ سنتے چلے آتے ہیں, اس کو یاد تازہ کرنا ضروری ہوتا ہے. کہا اس جگہ کا نام کیا ہے. بلایا گیا اس علاقے کے رہنے والوں کو اور کہا گیا کہ اس جگہ کا نام بتائیں. لوگوں سے پوچھا, کسی نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے, کہا اس کا نام غازریہ ہے. کہا کوئی اور نام, کہا اس کا نام نینوا ہے. کہا کوئی اور نام, کہا اس کا نام شتی الفرات ہے. اسی طرح سے میرے مولا پوچھتے چلے گئے, لیکن کہیں سے آواز یہ آئی مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں, مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. یہ سننا تھا. میرے مولا نے کلمہ استرجاع پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا واللہ ھذا مقام مرکبنا, یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہماری سواریاں بیٹھیں گی. ھذا مقام ذبحا اطفالنا, جہاں پر ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. وقتل رجالنا, جہاں پر ہمارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا. وصبیا نساؤنا, یہاں پر ہماری بیویوں کی چادریں. اجرکم علی اللہ. لیکن عزادارو بس آخری جملہ ہے اور تڑپنے کے لیے کافی ہے. میرے مولا نے کہا ھذا مقام یسفک الدماء, یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. عزادارو اگر آپ اجازت دیں اس مولا کے مقتل کے جملے کی تفسیر کروں
میرے مولا نے اس جملے کو کیوں فرمایا؟ اس کی تفسیر کیا ہے کہ یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اس جملے کی تفسیر یہ ہے، میرے مولا یہ بتانا چاہتے ہیں ارے یہ وہ مقام ہے جس مقام پر کسی کے سینے کا خون بہے گا، کسی کے بازوؤں کا خون بہے گا، کسی کے کانوں کا خون بہے گا، اور میرے پورے بدن سے خون بہے گا، لیکن ایک خون، بس زیادہ جملہ، لیکن ایک خون ایسا ہے جو کربلا میں نہ بہے گا، وہ کربلا کی زمین پر نہ بہے گا، بلکہ وہ کون سا خون؟ وہ علی اصغر کا خون، جس کے بارے میں مولا نے کہا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یا حسین یا حسین